اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد و آل محمد. وعجل فرجهم. مجلس کا آغاز کیا جاتا ہے اور چند مصروں کے ساتھ میں دعوت دیتا ہوں سجاد زیدی صاحب سے کہ وہ بارگاہ جناب زینب میں عطیہ نذرانہ پیش کریں کہ چہروں کی بلائیں تو مجھے لینے دو واری، پھر کاہے کو شکلیں نظر آئیں گی تمہاری، اس وقت تو بیٹوں پہ بھی رقت ہوئی تاری، سر رکھ دیا مادر کے قدم پر کئی باری، ماں شاد تھی پر غم کے بھی پہلو نکل آئے، چاہا کہ نہ روں مگر آنسو نکل آئے. برادر سجاد زیدی، بسم اللہ. برائے خوشنودی امام زمانہ بلند ترین صلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد. آپ کو میرا السلام علیکم ظفر بھائی، آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ بالکل. بسم اللہ بسم اللہ. بسم اللہ پڑھیے. تمام مومنین کی اجازت سے، بالخصوص قبلہ آپ کی اجازت سے سلام ماشاءاللہ. ایک مرتبہ مل کے درود پڑھ دیے محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد. ہے المحسن کا ہے المحسن کا ایک آسمالی اکبر، کیا بات ہے، سبحان اللہ. ہے المحسن کا ایک آسمالی اکبر، جو آج تک ہے جوان وہ جوالی اکبر، سبحان اللہ. آج تک ہے جوان وہ جوالی اکبر، میں کیسے چاند کو تشبیہ ان کے نور سے دوں، میں کیسے چاند کو تشبیہ ان کے نور سے دوں، کہ کہاں وہ داغ سا چہرہ کہاں لی اکبر، کہاں وہ داغ سا چہرہ کہاں لی اکبر، مباہلے میں بھی میرا جمعے قصہ میں بھی، مباہلے میں بھی میرا جمعے قصہ میں بھی، ارے جہاں جہاں ہے محمد وہاں علی اکبر، جہاں جہاں ہے محمد وہاں علی اکبر، ہے وطن میں فاطمہ صغریٰ یہ بین کرتی ہے وطن میں فاطمہ صغریٰ یہ بین کرتی ہے، ارے تیری جدائی لگے ہے سنالی اکبر، ہے جب سے بھائی کا مقتل دکھایا بدی کو، ہے جب سے بھائی کا مقتل دکھایا بدی کو، لہو ہے
آنکھ سے اس کی رواں علی اکبر اللہ اکبر ہے سنا ہے آج بھی زہرا وہاں پہ روتی ہے سنا ہے آج بھی زہرا وہاں پہ روتی ہیں اور تمہارے نیزہ لگا تھا جہاں علی اکبر تمہارے نیزہ لگا تھا جہاں علی اکبر اور بہار دین کو کڑیل جوا کا خون ملا بہار دین کو کڑیل جوا کا خون ملا رہے گی دور اب اس سے خزاں علی اکبر سبحان اللہ تمہارے نیزہ لگا تھا جہاں علی اکبر ہے علم و حسین کا ایک آسمان علی اکبر بر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد ماشاءاللہ ماشاءاللہ جھک جھک کے جو سمجھاتی ہوئی آتی ہے زینب کیا بیٹوں کو رخصت کے لیے لاتی ہے زینب میں گزارش کروں گا میں مقصود بھائی سے کہ وہ نذران عقیدت پیش کریں برائے خوشنودی امام زمانہ بلندترین صلوات اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد محمد وآل وآل محمد محمد وعجل فرجہ برائے خوشنودی امام زمانہ بلندترین صلوات اللہم صلی علی صلی علی محمد محمد وآل وآل محمد محمد محسن بھائی سے گزارش کروں گا کہ مائک اگر میوٹ ہے تو آپ اس کو میوٹ کر لیں اور سلام پیش کریں بارگاہ جناب زینب سلام علیہ جی اتو جب بھی دیکھے گی اجڑا ہوا گھر جب بھی دیکھے گی اجڑا ہوا گھر یاد آئیں گے اونو محمد مل نہ پائے گی اب ان سے مادر یاد آئیں گے اونو محمد لاش بیٹوں کی دیکھی ہے رن میں دل تڑپتا رہے گا وطن میں لاش بیٹوں کی دیکھی ہے رن میں دل تڑپتا رہے گا وطن میں چین پائے گی زینب نہ دن بھر یاد آئیں گے اونو محمد
اور ہاتھ میں جب اٹھائے گی ساغر بھوک اٹھے گی سینے کے اندر کانپ اٹھے گا تب قلب مضطر یاد آئیں گے اونو محمد اور اٹھ کے راتوں کو روئے گی زینب چین سے کیسے سوئے گی زینب جب نظر آئیں گے خالی بستر یاد آئیں گے اونو محمد اور در پہ پہنچے گی جس دم سواری کون تھامے گا کر ہماری اللہ اکبر کس کو دیں گی صدا بنت حیدر یاد آئیں گے اونو محمد جزاک اللہ. یہ بس آخری شعر دیکھیے. عطاؤ بسم اللہ. کون پیری میں دے گا سہارا مر گئے جن کو نازوں سے پالا کون پیری میں دے گا سہارا مر گئے جن کو نازوں سے پالا بھول پائے گی کس طرح مادر یاد آئیں گے اونو محمد بر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ہم شیر سے یہ کہہ کے جو روئے شہ ابرار بس آ گیا فرزندوں کی ہمت پہ اسے پیار تھراتی ہوئی خاک سے اٹھی وہ دل افکار پاس آن کے لاشوں کی بلائیں لی کئی بار کانپے جو قدم گر کے سنبھلنے لگی زینب منہ خون بھرے چہرے سے ملنے لگی زینب. اب میں گزارش کروں گا آج کی اس مجلس خطاب کے لیے حجت الاسلام والمسلمین علامہ کمیل مہدوی صاحب سے برائے خوشنود امام زمانہ بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. وعجل فرجہم. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي أول بلا أول كان قبله، والآخر بلا آخر يكون بعده، الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله في الأراضين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. دعا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. کئی واقعات میں آیا ہے کہ حضرت حجت نے یہ فرمایا کہ میری پھوپھی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے مصائب پڑھ کر میرے ظہور کی تعجیل کے لیے دعا مانگا کرو. آج بی بی کے مصائب کا بیان بھی ہوگا اور ان کے صاحبزادوں کے مصائب کا بیان ہوگا. لہٰذا مولا کی خدمت میں اس عرض ادب کے ساتھ کہ مولا ہمارے نامہ اعمال میں تو کوئی ایک عمل ایسا نہیں کہ ہم آپ کو پکار سکیں اور کہہ سکیں کہ مولا ہماری خاطر ظہور فرمائیے، لیکن آپ کریم اپنے کریم ہیں، اور کریم ماں کے فرزند ہیں، آپ کریم پھوپھی کے فرزند ہیں. آپ کو آپ کی پھوپھی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا واسطہ ہے. آپ ان کے مصائب کی خاطر ظہور فرمائیے. مولا کے ظہور کی تعجیل کی دعا کے ساتھ ساتھ دعا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. مل کے صلوات بیٹھے محمد والا. اما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. ایک اور مل کے صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد پر. محمد وعجل فرجهم. نور کا اتباع اور ظلمات سے براءت. آیہ نور سورہ نور کی آیت نمبر 35 اور 36 پر ہماری گفتگو ہو رہی ہے کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ. کچھ گھر ایسے ہیں کہ جن کی تعظیم کا اللہ عز و جل نے حکم دیا ہے، اور ان کی پہچان یہ بتلائی گئی کہ یسبح له فیہا بالغدو والآصال. صبح و شام جس میں تسبیح پروردگار پڑھی جاتی ہے. 2 دن سے اس موضوع پر بات ہو رہی ہے، اور کل کی گفتگو کے بعد بھی جب ہم نے نماز کے حوالے سے گزارشات عرض کی، سادہ اور مفید نسخے کہ اپنی نماز کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے. ہم نے عقیق کی انگوٹھی کے بارے میں آپ سے فضائل عرض کیے. ہم نے اذان اور اقامت جو دیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ملائکہ کی 2 صفوں کو اس کے پیچھے لگا دیتا ہے مشرق سے مغرب تک. ہم نے عرض کیا کہ اذان و اقامت کے ساتھ نماز پڑھی. ہم نے عرض کیا کہ وضو میں ناک میں پانی ڈالیے، منہ میں پانی ڈالیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ شیطان الرجیم کا غلبہ آپ پر نہیں ہونے دے گا. ہم نے عرض کیا کہ نماز کی پہلی رکعت میں ممکن ہو سکے الحمد کے بعد سورہ قدر کی تلاوت کیجیے. ہم نے عرض کیا کہ
नमाज के बाद तस्बीह फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को पढ़िए। बीबी के नाम पर एक और सलवात दीजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहु। तो कल की गुफ्तगू के बाद भी बहुत ज्यादा रिस्पांस था मोमिनीन का, और इस बात पर कि मौलाना साहब नमाज की कैफियत को मजीद बेहतर बनाने के लिए भी कुछ बयान फरमाइए। तो देखिए माशाल्लाह बहुत बेहतर है। इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, खुदा कबूल ही मुत्तकीन से करता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और मुत्तकी होने का पोटेंशियल उसी में होता है जो इमामुल मुत्तकीन को अपनी हयात का मालिक मानता हो। सुभान अल्लाह, क्या कहने, बेशक उसी में पोटेंशियल है कि वो मुत्तकी हो सकता है। बेशक। और देखिए तकवा जो है, मुत्तकी बनना, ये कंस्ट्रेन नहीं है, ये इम्यूनिटी है। वाह 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 वाह। तकवा महदूदियत नहीं है, तकवा हिफाजत है। सुभान अल्लाह। गौर कीजिएगा, क्या हर वो महदूदियत जो आपकी हिफाजत के लिए हो वो बुरी होती है? आप शूज पहनते हैं या नहीं पहनते? वाह। क्यों पहनते हैं आप शूज? ना पहने, महदूद हो रहा है आपका पैर जी। क्योंकि ये हदबंदी आपको बहुत सी ठोकरों से बचाती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहने के बाद सुभान अल्लाह। हर महदूदियत बुरी नहीं होती, बल्कि अगर आप अपनी आजादी को दीन खुदा में महदूद कर दें, और कीजिएगा अगर आप अपनी फ्रीडम को दीन खुदा के अंदर महदूद कर दें तो ये 1000 सजदों से आपको बचा लेती है जो आपको गैरों के सामने करने पड़ते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इमामुल मुत्तकीन अलैहिस्सलाम सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहु। अगर आपने अपनी आजादी को दीन के अंदर आप ले आए, ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। क्या कहना, सुभान अल्लाह। अच्छा, इसके इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट पे भी गौर कीजिएगा। देखिए अहले दिल एक मिसाल बयान करते हैं, वो कहते हैं कि जब बोतल कोई भरी हुई हो और उसे खाली करना हो तो आप क्या करते हैं? उसका मुंह झुका देते हैं। जैसे ही आपने बोतल का मुंह झुका दिया वो खाली हो जाती है। इसी तरीके से आपका दिल है, जो आपका दिल है ना, वो उसमें भी दुनिया के गम, गुस्सा, परेशानियां, ताने, तजलीलें, हिकारतें, कभी चुपते हुए अल्फाज, कभी दिल खून कर देने वाले रवैये, ये सब जमा हो जाते हैं हमारे दिल में, जिससे आप डिप्रेस हो जाते हैं। कभी फैमिली के मसाइल हैं, कभी माशी मसाइल हैं, कभी जॉब के मामलात हैं, कभी किसी से आपको बहुत ठेस पहुंचती है, तो आपका दिल भी भरा हुआ होता है। अब इसे खाली करना है। खाली कैसे किया जाए? खुदा की बारगाह में इस दिल को झुका दीजिए। सुभान अल्लाह। खुदा की बारगाह में इस दिल को झुका देंगे, इससे जुल्मात खाली होने लगेंगे, नूर खुदा आपके वजूद में तजल्ली करने लगेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन ये वो नुस्खा है, ये हम अपनी जानिब से आपसे नहीं अर्ज कर रहे, जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने हबीब के लिए कुरान करीम में लिखा है इस नुस्खे को। सूरह हिज्र की आयत नंबर 97, 98, 99 अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने इरशाद फरमाया कि क़द नअलमु अन्नका यज़ीक़ु सद्रुका बिमा यक़ूलून। हम बहुत अच्छी तरीके से दकीक इत्तला के साथ जानते हैं कि आपका दिल भर जाता है बहुत से लोगों की बातों पर। अल्लाहु अकबर, क्या कहना, सुभान। आपके दिल पर जख्म लगता है जब लोग आपको मजनून कहते हैं, जब लोग आपको शायर कहते हैं, लोग आपको नौजुबिल्लाह काहिन कहते हैं, और सो कॉल मुसलमान भी आपको हिज़यान और निस्यान की तोहमत लगाते हैं आप पर। अल्लाहु अकबर। तो आपका दिल जो है वो भर जाता है। हम जानते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपका दिल भर जाता है। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक व कुम मिनस साजिदीन। सुभान अल्लाह। हमें इत्तला है कि आपका दिल भर जाता है इन लोगों की बातों से, बस अपने सर को सजदे में रख दीजिए। सुभान अल्लाह। अपने रब की तस्बीह कीजिए, अपने सर को सजदे में रख दीजिए। भाई क्या ताल्लुक है लोगों के तानों का रब के सामने सजदा करने से? वाह वाह। इसलिए कि आपका दिल खाली हो जाता है इससे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब आप झुक जाते हैं रब की बारगाह में तो आपका दिल गोया आप फिर महसूस करने लगते हैं कि लोग कुछ भी कहते रहे, जमाना कोई भी बात कहता रहे, खास तौर पर अगर आप दीन के मामले पर अमल कर रहे हैं और जमाना आपके खिलाफ कोई बात कर रहा है और आप हक की बात कर रहे हैं और बहुत से बातिलों का आपको सामना है, तो आपके दिल में जो एक गुबार बैठ गया ना, एक जो सख्ती बैठ गई, जब आपने सजदा किया, इसे उलट दिया सारा रब की बारगाह में, तो आप सजदे के आलम में उस यकीन पर पहुंच जाते हैं कि वह तो इज़्ज़ मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। सुभान अल्लाह सुभान खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। इज्जत देने वाला भी वही है, जिल्लत देने वाला भी वही है। बेशक। खैर, सारा खैर उसके हाथ में। इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद
लेकिन ये आयत भी सूरह आले इमरान की है जो लफ्ज कुल से शुरू होती है, यानी पैगंबर को हुक्म है कि आप ये कहिए कुल अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्क मन तशा व तंज़उल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। सुभान अल्लाह। ऐ रसूल आप कह दीजिए कि तू मालिकुल मुल्क है, तू जिसे चाहता है मुल्क दे देता है, जिससे चाहता है तू मुल्क ले लेता है, तो मन तशा जिसे चाहता है इज्जत दे देता है। मौलाना उसने मेरे लिए कुछ कह दिया, उसने मुझे जलील करने की कोशिश की, कोई आपकी इज्जत ले नहीं सकता आपसे। अल इज्जतु लिल्लाहि व लिरसूलिहि व लिलमुमिनीन, इज्जत अल्लाह के लिए, रसूल के लिए और मोमिनीन के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने। व तुज़िल्लु मन तशा, अल्लाह जिसे चाहता है जलील कर देता है। दुनिया के चंद रोजा मामलात को ना देखें, ये देखें दायमी इज्जत किसके पास है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा अजअल इंदका वजीहन बिल हुसैन फी दुनिया वल आखिरह। ज़ियारत आशूरा, परवरदिगार तू मुझे आबरू अता फरमा दे अपने नजदीक दुनिया और आखिरत में हुसैन इब्न अली के सदके में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यह है दायमी इज्जत। हुजूर से कहा कि आप कहिए, कुल आप कहिए। देखिए बहुत खूबसूरत है, ये एक दुआ है ना, हुजूर से कहा जा रहा है आप कहिए ये। इस तरह खत्मी मर्तबत की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर के नाम पर मिलकर सलावत भेजिएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहु। ये खत्मी मर्तबत की ये दुआ सबको याद होगी, सूरह ताहा में वकुल रब्बी जिदनी इल्मा। सुभान अल्लाह। आयत नंबर 114। ये भी रब्बी जिदनी इल्मा जो हम कुनूत में पढ़ते हैं, इसकी आगाज में भी कुल है। ए रसूल आप कह दीजिए, मैं एक नतीजा देना चाह रहा हूं आपको, आप कह दीजिए रब्बी जिदनी इल्मा। एक और मशहूर दुआ सूरह इसरा आयत नंबर 114, वकुल रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्किन व अखरिजनी मुखरजा सिद्किन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। परवरदिगार अल्लाह कह रहा है कि आप कह दीजिए कि तू मुझे सच्चाई के साथ दाखिल फरमा दे और सच्चाई के साथ खारिज फरमा दे। वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा, और अपने पास से मेरे लिए एक सुल्तान, एक ताकतवर मददगार बना दे। सुभान अल्लाह। रसूल अल्लाह ने अल्लाह से मदद नहीं मांगी, मददगार मांगा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब कोई आता है यहाँ पर फतवा लगाने कि या रसूल अल्लाह आप फकत अल्लाह से मदद मांगिए, फकत या अल्लाह मदद कहिए, ये अली को मददगार क्यों मांग रहे हैं आप। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सूरह इसरा की आयत नंबर 114 का कुल आप कह दीजिए कि रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्किन व अखरिजनी मुखरजा सिद्किन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। सूरह मोमिनून में फिर फरमाया कुल रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। ए रसूल आप दुआ मांगिए, आप कह दीजिए, हम आपसे कह रहे हैं कि परवरदिगार मग़फ़िरत फरमा और रहम फरमा, और तू बेहतरीन रहम करने वाला है। मैं एक जुमला करना चाहता हूं, कुल रब्बी ज़िदनी इल्मा, कुल रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्किन व अखरिजनी मुखरजा सिद्किन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। कुल रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। और कितने आपको मवारे सुना दूं, कितने पाबंद है रसूल के दुआ भी अपनी मर्जी से नहीं मांगते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने पाबंद खुदा है। कल हमारी बात शान रिसालत पे खत्म हुई थी कि जो गदीर वाले नूर का इत्तेबा करता है वो उस रसूल को मानता है जो अली ने हमें सिखलाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अली ने हमें वो रसूल सिखलाया है कि जो कुरान में मौजूद है। अपनी मर्जी से दुआ भी ना मांगे, दुआ भी वही मांगे कि जिसकी वही नाजिल हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात पहुंच रही है शान रिसालत पर, मिलकर और सलावत भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। पाबंद है रसूल अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मर्जी के, जो अल्लाह कहता है वही मांगते हैं। मैं सुभान अल्लाह यही तो करना चाह रहा हूं, जो दुआ भी अपनी मर्जी से ना मांगे, वो रसूल ये कह रहा है कि ए अली तेरा गोश्त मेरा गोश्त, तेरा खून मेरा खून है। रसूल जो रब्बे ज़िदनी इल्मा जैसा मुख्तसर जुमला और दुआइया जुमला, वो भी जब अल्लाह कहे तो कहे कुल रब्बे ज़िदनी इल्मा, वो कह रहा है ऐ अली आपका गोश्त मेरा गोश्त है, आपका खून मेरा खून है। वल ईमान मुखालितुल लहमका व दमका मखालत लहमी व दमी। ऐ अली ईमान आपके गोश्त खून में वैसे मिल चुका है जैसे मेरे गोश्त खून में मिल चुका है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई अली के नाम पर बोलना सबको नसीब भी नहीं होता। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा वल मुर्तज़ा
علی علیہ السلام صلوات اللهم صل على آل محمد وعجل فرجهم. سبحان اللہ. علی کے نام پہ بولنا تو سب کو نصیب نہیں ہوتا نا. وہ جب آپ مجلس میں ہوتے ہیں تو ہاتھ اٹھا کر داد دیتے ہیں. سبحان اللہ. علی کے نام پر ہاتھ کھلتا ہی اس کا ہے, چاہے مجلس میں ہو چاہے کسی اور کیفیت میں ہو, جسے خیرات زہرا عطا کر رہی ہوں. سبحان اللہ. ابھی کیا کہنے, کیا کہنے. سبحان اللہ. اب میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. فرات کا پانی ابلتے ہوئے کوفہ میں آنے لگا. لوگ پہنچے امیر المومنین کے پاس, یا علی بچا لیجیے. اچھا, مولا جو ہے وہ پانی کے پاس گئے. اب فرات کا پانی جو ہے وہ تقریباً سیلاب بن کر آ رہا ہے کوفہ میں, تو مولا گئے پانی کے پاس, وضو فرمایا, صلی منفردن, فرادہ نماز پڑھی, اور پھر اپنے عصا کو پانی پر مارا. اللہ اکبر. موسیٰ نے عصا کو پانی پر مارا تھا, موسیٰ کے لیے راستہ کھل گیا تھا. یہ فخر موسیٰ ہے. عصا کو پانی پر مارا اور کہا انقص باذن اللہ و مشیتی, اللہ کے اذن اور مشیت سے واپس چلا جا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. باذن اللہ کہا, واپس چلا جا. اللہ اکبر. اچھا, اب یہ واقعہ میں مکمل کرتا ہوں, لیکن ساتھ میں ایک اور بات آ گئی. چونکہ ورلڈ وائڈ یہ تقریر سنی جا رہی ہے تو سوالات بھی اس طرح سے بہت ہیں, اور کچھ جو غیر اہم سوالات ہیں ان کو تو میں حیثیت دیتا نہیں ہوں, لیکن کچھ سوالات اپنوں سے اور کچھ غیروں سے. تو جب جو سوالات کچھ غیروں سے ایسے آ رہے ہیں کہ جب تک ان کی وضاحت نہ کی جائے, اور وہ سوشل میڈیا پہ ڈال بھی دیتے ہیں, تو کہیں ہمارے مومنین کنفیوز نہ ہو جائیں. تو ایک امام حسین کے ایک چھوٹے سے خادم ہونے کی ایسے سے میری ذمہ داری بنتی ہے کہ کم سے کم اپنے ذہنوں کو تو کلیئر کر دوں, غیروں کا ہم سے تعلق نہیں. ایک سوال یہ آیا چند دنوں قبل, ہم نے یہ جملہ عرض کیا تھا کہ ایک نامانوس شخص سے سوال آیا کہ ہم نے جب یہ جملہ کہا کہ ہر شہید زندہ ہے اور اللہ کے پاس سے رزق پا رہا ہے, لیکن سید الشہداء باذن خدا رزق اور حیات بانٹنے والے. سبحان اللہ. بے شک بے شک. اگرچہ ہم نے کہا تھا باذن خدا, تو رزق تو دیتا اللہ ہے, لیکن تو سوال یہ آیا کہ امام حسین کیسے دینے لگے. اللہ اکبر. آپ نے کیسے کہہ دیا کہ امام حسین علیہ السلام رزق بانٹنے والے. اچھا, پہلی بات تو یہ کہ کیا سارا ذمہ فقط شیعوں نے لیا ہوا ہے کہ آپ سوال کرتے رہیں گے, ہم جواب دیتے رہیں گے؟ واہ واہ واہ. سبحان اللہ. بالکل صحیح. ارے قبلہ جس کے پاس علم ہے وہی جواب دے گا. یہ کیا بات بے ہے. شک. سبحان میں اللہ. کہنے والا تھا کہ ٹھیک ہے پوچھ لیجئے, اس لیے کہ جاہلوں کے پاس سے جواب کہاں ملیں گے. تو منبر سلونی کا ماننے والا ہو, جواب وہیں سے ملے گا. علی ہے. سبحان اللہ. منبر سلونی کا ماننے والا ہو, جواب تو وہیں سے ملے گا نا. ارے بابا قبلہ جیے ماشاء اللہ, جیے ماشاء کیا اللہ. کہ سارے سوالات وشیوں سے مجلس کیوں, خاص طور پر جہاں محرم کا چاند دیکھا, میں نے عرض کیا تھا کل کی مجلس میں کہ محرم کا چاند ویسے تو عام چاند کی طرح ہوتا ہے, لیکن اس کی روشنی بہت سے یزیدیوں کو ایکسپوز کر دیتی ہے. جیسے ہی یہ محرم شروع ہوا, امام حسین علیہ السلام کا ہم غم منا رہے ہیں, وہاں سے ٹپک پڑے مجلس کیوں کرتے ہو بھائی, علم کیوں نکالتے ہو, تابوت کیوں سجاتے ہو, ذوالجلال کو دیکھو تو نکاح باطل ہو جاتا ہے. بھائی گھوڑے کو دیکھ کر تو اسی کا نکاح ٹوٹے گا جس کا نکاح کسی گدھے نے پڑھایا ہوگا. کیا کہنے. بہت خوب. نعرہ حیدری. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تم ہی سوال کرتے رہو گے, ہم جواب دیتے رہیں گے, یقین جانو قیامت تک دیتے رہیں گے. اللہ اکبر. کہ میں نے عرض کر دیا کہ ہم ابو جہلوں کے ماننے والے نہیں ہیں, ہم ابو الحسن کے ماننے والے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لیکن اچھا وہ سوال کا جواب تو میں دوں گا, ہماری طرف سے بھی ایک سوال سن لیجئے. پھر جب سارے سوال ہمارے کھاتے میں, تو آپ کے لیے ایک سوال کر رہا ہوں میں فقط. میں کربلا میں جب دین اسلام شدید خطرے میں تھا, تو خلفائے ثلاثہ کی اولاد میں سے کتنے بیٹے رسول اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے کربلا میں امام حسین کے لشکر میں ساتھ تھے؟ کیا کہنے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت خوب. فنڈامنٹل کوشچن ہے نا یہ. رسول اللہ خطرے میں ہے, امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچ گئے, تو بزرگ صحابہ کرام کے بچوں میں سے کتنے بچے امام حسین کے ساتھ تھے؟ مجھے بتا دیجیے. سبحان اللہ. اچھا یہ تو ایسا تاریخی سوال ہے جس میں اگر مگر چونکہ چنانچہ ایسے ویسے کیسے تو ہو نہیں سکتا. صحیح. حوالہ بتلا دیجیے مجھے کسی بھی مقتل کا, سنی مقتل کا حوالہ بتلا دیجیے جس میں ان بزرگان کی اولاد میں سے کوئی تھا. اگر ایک بھی نہیں تھا تو ذرا امت مسلمہ کو بتایا تو جائے کہ ان خلفائے گرامی کی اولاد کس کی حمایت میں تھی.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب پردہ اٹھا رہے ہیں قبلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بات ذہن میں رہ جائے گی، برائے مہربانی اس کو فرقہ واریت نہ سمجھیے گا، فرقہ واریت نہیں کر رہا میں تو صرف ایک تاریخی سوال پوچھ رہا ہوں۔ بے شک بے شک، کیا کہنے، صرف تاریخی ایک سوال ہے، صرف یہ کہ ہماری نئی نسل کو آگاہی تو ہو جائے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ کے نام پر جن ملاؤں نے آگ لگائی ہوئی اس کی حقیقت کیا ہے۔ سبحان اللہ پتہ چل جائے۔ ہاں تو سوال کا جواب دے دوں، وہ بھولا نہیں میں۔ اللہ تو رزق دیتا ہے، تو حسین آپ نے کیسے کہہ دیا، حالانکہ بے نے خدا کہا تھا، لیکن چلیں رزق تو اللہ دیتا ہے، بے شک اللہ دیتا ہے، لیکن اسلامیات کی 5ویں کتاب میں کیا نہیں پڑھا تھا کہ 4 بڑے فرشتے ہیں؟ واہ واہ واہ، سبحان اللہ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ ساتھ چلیے گا، اب جب سوال پوچھا تو پھر جواب بھی ملے گا کہ اسلامیات کی کتاب ہے، بچوں کی کتاب میں نہیں پڑھا تھا 4 بڑے فرشتے حضرت جبرائیل۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ علیہ السلام فقط انبیاء کے ساتھ لگانا چاہیے، انہیں تو جبرائیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا پڑے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، صحیح۔ ہم تو کہہ رہے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ تو ایک وہی پہنچاتا ہے، ایک رزق تقسیم کرتا ہے، ایک روح قبض کرتا ہے، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ تو بھئی وہی تو اللہ نازل کرتا ہے، یہ جبرائیل کہاں سے آگے درمیان میں؟ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ موت تو اللہ دیتا ہے، موت اللہ دیتا ہے نا، وہ زندہ سے مردہ نکال دیتا ہے، مردہ سے زندہ نکال دیتا ہے، 2 محرم کی مجلس میں پڑھ چکا ہوں۔ تو موت یقیناً اللہ دیتا ہے، تو یہ اسرائیل کہاں سے آگے درمیان میں؟ واہ واہ واہ، رزق اللہ دیتا ہے، تو میکائیل کیا کرنے آ گئے یہاں پر؟ سبحان اللہ، علیہ الصلوۃ والسلام مقرب فرشتے۔ بے شک، اب رزق تو اللہ ہی دیتا ہے، لیکن ان فرشتوں کو مامور کیا ہوا اس نے بے شک، کہ یہ رزق بانٹیں گے۔ سبحان اللہ، تو فرشتے ہیں مصطفیٰ کے در کے خاتم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میکائیل علیہ السلام باذن خدا رزق تقسیم کرتے ہیں، فرشتے مصطفیٰ کے در کے خاتم۔ تو خادموں سے رزق لینا تو سمجھ میں آ گیا، آقاؤں سے رزق لینے میں موت کیوں آ رہی ہے؟ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، عظمت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام صلوات۔ اللہم صلی علی محمد محمد، سبحان اللہ، بات پہنچ رہی۔ اچھا وہ مولوی صاحب بھی جو کہتے ہیں کہ مانگو صرف اللہ سے، وہ بھی مسجد کا چندہ کسی سیٹ صاحب کے پاس مانگنے جاتے ہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، مانگو صرف اللہ سے، لیکن مسجد کا چندہ مانگنے جائیں گے کسی صاحب کے پاس۔ اچھا بہتر ہے کہ کہہ دیا جائے کہ بھائی اہل بیت علیہ السلام جو ہم کہتے ہیں باذن خدا عطا کرتے ہیں، اگر جب کلام میں جو بات ہو رہی ہو، ہم نے کہا بھی تھا، لیکن اور بہتر ہے کہ باذن خدا کہہ کے بات کی جائے۔ لیکن جناب بات یہ کہ یہ اتنا انڈرسٹوڈ ہے کہ اسے بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سبحان اللہ، صحیح۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں نا کہ کیا دوا لکھ کر دی تھی ڈاکٹر صاحب آپ نے، ٹھیک ہو گیا میں اس دوا سے، تو ٹھیک دوا نے کیا تھا یا اللہ نے کیا تھا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ ہر جملے میں کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب وہ جو باذن خدا آپ نے دوا لکھ کر دی تھی اور باذن خدا میں نے کھائی تھی، تو باذن خدا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ باذن خدا اس دوا نے مجھے شفا دے دی۔ واہ 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 واہ، میں ایک نقطہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، مل کے صلوات دیتے محمد وآل محمد پر۔ برائے عظمت ائمہ طاہرین بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد صلی علی محمد، سبحان اللہ۔ اب کہتے ہیں ہر جملے میں ڈاکٹر صاحب جو باذن خدا آپ نے دوا لکھ کر دی تھی، باذن خدا میں نے کھائی، باذن خدا یہ بات کہہ رہا ہوں کہ باذن خدا مجھے شفا مل گئی۔ نہیں آپ سیدھا کہہ دیتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے دوا دی تھی، اس سے ٹھیک ہو گیا میں۔ بس اسی طرح سے ہم بھی کہہ دیتے ہیں علی سے مانگا تھا، دے دیا انہوں نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں آپ کو اتنا جاہل ہو کہ اسے یہ سمجھائیں کہ باذن خدا میں نے علی سے مانگا تھا، تو علی ولی اللہ نے محمد الرسول اللہ کا وصی ہونے کی حیثیت سے لا الہ الا اللہ کے اذن سے عطا کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ بات بار بار تکرار کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو، کتاب اعلام الورا میں ہے،
फजल बिन हसन तबरसी की किताब है, आज से तकरीबन 1000 साल कदीमी किताब है। उसके सफा नंबर 187 पे यह लिखा हुआ है कि इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना इज़ा जलसा सुम्मा अरादा अन यक़ूम ला याख़ुज़ुहु बियदिही गैरु अलीय्यिन। मैं जितनी मर्तबा इसे पढ़ूं तो कम है, और झूम जाएंगे आप इंशाअल्लाह जब आप तक बात पहुंचेगी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ फरमा होते थे और सुम्मा अरादा अन यक़ूम, उसके बाद जब वो इरादा करते थे कि वो खड़े हो जाएं, ला याख़ुज़ुहु बियदिही, किसी का हाथ वो नहीं पकड़ते थे गैर अली इब्न अबी तालिब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब उठ रहे होते थे तो अली के अलावा किसी और का हाथ पकड़ के नहीं उठते थे। सुभान अल्लाह, अरे भाई क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह वाह। मैं शायद एक और सुभान अल्लाह। हवाले से नया नुक्ता हो जो आप तक ना पहुंचो, रसूल अली के सिवा किसी का हाथ पकड़ के उठते ही नहीं थे, हाँ 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 हाँ, वाह वाह वाह। ताकि बाद में कोई एहसान ही ना जतला सके। सुभान अली 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 नारा हैदरी। अली हैदर। खुशनुदिए अखी मुस्तफा अली अलैहिस्सलाम सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहु। ला याख़ुज़ुहु बियदिही गैर अलीय्यिन, अली के सिवा किसी का हाथ पकड़ते ही नहीं थे वो। आज मैं रिस्ट वॉच मेरे हाथ में नहीं है, लिहाजा मुझे कहीं नीचे बार बार टाइम देखना पड़ रहा है कि मैं अपने टाइम में बात खत्म करूं इंशाअल्लाह। व इन्ना अस्हाबन नबी कानू यारिफूना ज़ालिका लहू, और लिखते हैं वो कि अस्हाब नबी भी इस बात को जानते थे। अला याख़ुज़ु बियदि रसूलुल्लाह गैरु, तो वो अली के अलावा किसी की जरूरत नहीं होती थी कि वो अपना हाथ रसूलुल्लाह को दे सके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसके सहारे से कायनात का रसूल खड़ा होता हो, किसी ऐरे गैरे की औकात ही क्या है कि अली के बारे में लबकुशाई कर सके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अमीर अल-मोमिनीन बुलंद तर सलवात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहना, सुभान याख़ुज़ुहु बियदिही गैरु अलीय्यिन, अली के सिवा किसी और का हाथ नहीं पकड़ते थे। ये जुमला भी कह दो, जिसके सहारे से रहमतुल लिल आलमीन खड़ा होता हो, अगर हमने उससे कुछ मांग लिया तो आपको क्या तकलीफ हो रही है? वकाना इज़ा, और हदीस आगे बढ़ती है, वकाना इज़ा जलसा इत्तका अलीय्यिन। सुभान अल्लाह। और जब रसूल बैठते भी थे तो सहारा लेते थे अली इब्न अबी तालिब का। अली है, सुभान अल्लाह। अली के सहारे से बैठा करते थे। वइज़ा कामा वज़अ यदहु अला अलीय्यिन, और जब खड़े होते थे तो अपने हाथ को अली पर रखते थे और फिर खड़े होते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहना। भाई अली के कंधे पर हाथ रखते थे रसूल और फिर खड़े होते थे। काश मेरी बात पहुंच सके। तुम तो इस काबिल नहीं थे कि रसूल तुम्हारे कंधे पर हाथ भी रख सकें, और वो था जिसे रसूल ने अपने कंधों पर वजन करके कहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली 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 नबियों का सहारा, अली अली नबियों का सहारा, अली अली सन ने पुकारा, अली अली उम्मत का नारा, अली 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 हैदरी। क्या कहने, सुभान अल्लाह। अली अलैहिस्सलाम सलावत। सुभान अल्लाह। 1000 साल पुरानी किताब से सुना रहा हूं। वकाना इज़ा जलसा इत्तका अला अलीय्यिन, जब बैठते भी थे तो रसूल अली के सहारे पर बैठते थे। पता चला रसूल का उठना बैठना अली इब्न अबी तालिब के सहारे पर था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वइज़ा कामा वज़अ यदहु अला अलीय्यिन, और मैं कहता हूं इसमें कोई ताज्जुब की बात भी नहीं। ये कोई कैसे कह सकता है कि भाई रसूल अली के सहारे से क्यों बैठते थे, रसूल अली के सहारे से क्यों खड़े होते थे? भाई अपने नफ्स का सहारा लेना कोई बुरी बात होती है क्या? हाय 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 हाय, वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली हैदर। सुभान अल्लाह। अपने नफ्स का सहारा लेना तो उसमें क्या है? वइज़ा कामा वज़अ यदहु अला अलीय्यिन, जब खड़े भी होते थे तो अपने हाथ को अली के कंधे पर रखते थे और फिर खड़े होते थे। भाई बहुत से तो ऐसे इस काबिल नहीं थे कि रसूल अल्लाह उनके कंधे पर हाथ रखें। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। और अली वो था कि गदीर में रसूल ने अपने कंधों पर कहा, जिस जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है। सुभान अल्लाह। अली मौला, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल बोला, अली मौला, अली मौला। मीज़ान में तो
बोला अली मौला मौला अली मौला खुदा बोला नबी बोला अली मौला अली मौला हैदरी अली हैदर नस्बत अमीर अल-मोमिनीन बुलंद तर सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरजहुम। बहुत खूब। ये बात सारी शुरू कहाँ से हुई थी याद है? मैं कह रहा था कि अली के नाम पर बोलना सबको नसीब नहीं होता। वाह वाह सही। क्या अगर इमाम बारगाह में होते तो मैं इम्तिहान ले लेता वहीं खड़े हुए। चले वर्चुअल का कम से कम एक फायदा यह है कि मौलाना साहब से भी थोड़ा सा दूर हैं। लोग वैसे ही कहते हैं कि मौलवी से थोड़ा सा दूर रहा करो। अच्छा, इसमें ठीक बात भी है भाई, गैर मासूम है। क्या बात मैं करूं, एक एक जुमले में अली कैसे फजाइल निकलते हैं कि मैं क्या कहूं। बेशक सुभान अल्लाह। भाई ये तो यही तो फर्क है गैर मासूम में और मासूम इमाम में। अरे क्या कहना है, वाह 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 सुभान अल्लाह। क्या कहना है? यही फर्क है कि अगर चाहे कोई कितने बड़े आलिम क्यों ना हो, बहरहाल क्योंकि गैर मासूम है, हो सकता है कि कभी कोई खता हो जाए, कभी कोई निसियान हो जाए, कभी कोई तर्क औला हो जाए, कभी कोई ऐसी बात हो कुछ आपको बुरी लग जाए। यही फर्क है। आप जितना किसी बड़े से बड़े आलिम दीन हो या कोई आम शख्स हो, जितना उससे करीब होते चले जाएंगे, उसकी बहुत सी बातें ऐसी पता चलती जाएंगी, आप कहेंगे कि यार ये काश दूर ही रहता। ये फर्क है इनमें और अली और आले अली में। उनसे जितना करीब होते चले जाएंगे, दिल में ख्याल आएगा काश पहले करीब हो चुका होता। क्या कहने क्या कहने, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। लेकिन वहां कोई नक्स नहीं है ना। सुभान अल्लाह। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि मौला अली के नाम पर बोलना ये भी एक सआदत है, और जो सआदत है उसके लिए मैं एक वाक़या सुना रहा था आपको। और ये सारी बातें आ गई कि किसी ने सवाल किया तो किसी का जवाब, खैर बहुत उम्दा और मुफीद बातें थी जो आप तक पहुंच गई इंशाल्लाह। तो कूफा में सैलाब आया और फुरात का पानी शहर में आने लगा। मौला अली नहर के पास गए, यहां तक वाक़या पढ़ा था मैंने। 2 रकअत नमाज पढ़ी, सल्लल्लाहु मुनफरिदन, 2 रकअत फुरादा नमाज पढ़ी, अपने असा को मारा पानी पर और कहा उनकुस बिइज़्निल्लाह व मशीयती। यहां से सारी बात शुरू थी, बिइज़्निल्लाह। कि किसी ने सवाल कर दिया कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम कैसे रिज़्क़ तकसीम करते हैं, हमने कहा बिइज़्निल्लाह, जैसे मीकाइल तकसीम करते हैं, मीकाइल खादिम है, हुसैन आका है। सुभान अल्लाह। उनकुस बिइज़्निल्लाह। शेख मुफीद ने इस वाक़े को अपनी किताब में लिखा, जब सुनाऊं किताब अल इरशाद में, कि अल्लाह के इज़्न से ए पानी चला जा, वापस चला जा। तो जैसे पानी वापस जाने लगा, फगाज अलमा, पानी तो वापस चला गया, हत्ता बदतिल हितान, लेकिन जो मछलियां थी वो ऊपर आ गई और मछलियों ने ऊपर आकर कहा अस्सलामु अलैका या अमीर अल मोमिनीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मछलियों ने सलाम किया, अस्सलामु अलैका या अमीर अल मोमिनीन। अच्छा, जब अली को सलाम किया होगा मछलियों ने, तो भाई खुदा का हुक्म है ना, खुदा का हुक्म सूरह निसा में आयत नंबर 86 में, व इज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फहय्यु बिअहसन मिनहा औ रुद्दूहा। जब भी कोई तुम्हें सलाम करे तो उसे या तो वैसा ही जवाब दो या उससे अच्छा जवाब दो। सुभान अल्लाह। सही। अहसन मिनहा, या उससे बेहतर जवाब दो। अगर आपसे कोई कहता है अस्सलामु अलैकुम, आप कहिए वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। कोई आपसे कहता है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, आपसे कहिए वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब अगर कोई कहे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तो उसकी भी हद मौला ने बयान कर दी कि जो सलवात की हद है वो यही है, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसलिए कि उनके किसी साहबी ने व तहिय्यातुहू और आगे कुछ अल्फाज का इजाफा किया। मौला ने कहा कि नहीं, हर वो लफ्ज, ये मैं एक हसास जुमला भी कहने लगा हूं, हर वो बात जो सही होती है हर जगह कहने वाली नहीं होती, चाहे वो नमाज में हो चाहे किसी और इबादत में हो। जहां पर उन्होंने जैसा कहा है वैसा कहिए। तो मौला ने कहा कि नहीं, इसकी हद यह है कि वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह। हम तो जब सलाम करते हैं तो सलाम में भी जो स्टेटस है वो देखा जाता है। सुभान अल्लाह। किसी दुनियावी स्टेटस के एतबार से कोई कम आदमी है, गरीब सा आदमी है बेचारा, उसने सलाम किया अस्सलाम वालेकुम, तो वो 1.5 इंच की गर्दन हिलाते हैं फकत। जी। अगर खास तौर पर किसी मुलाजिम ने सलाम किया, हदीस में आया है कि जो अपने दिल से तकब्बुर निकालना चाहता है उसे चाहिए पहले सलाम करे। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। छोटी सी बात है लेकिन है बड़ी सख्त। जरा अपने से छोटा कोई आदमी हो तो करके देखिएगा, शैतान कितना रोकेगा। सुभान अल्लाह। अरे भाई तुम क्यों सलाम करो, वो सलाम करेगा तो जवाब दे देना, तुम्हें क्या जरूरत है। हदीस में आया है कि जो सवार है, यानी जिसके पास सवारी है, वो पैदल को सलाम करे, जो बैठा हुआ है वो खड़े हुए को सलाम करे। यानी जिसके पास कोई अच्छा स्टेटस है वो उसे सलाम करे, कि जिसके पास कमतर स्टेटस है, बड़ा बच्चे को सलाम करे। फहय्यु बिअहसन मिनहा। तो जब सलाम कीजिए तो अच्छा, अगर किसी ने
سلام کیا, وہ اس قابل نے, ہم کہتے ہیں ہاں جی, جواب بھی نہیں دیتے. بعض لوگ کہتے ہیں جی. اور کوئی ایسا تھا کہ جو ہمارے برابر کے لیول کا تھا, السلام علیکم, وعلیکم السلام. کسی کو کام تھا ہم سے, اچھا ہمیں کسی سے کام تھا, معذرت اگر میں یوں کہوں تو, ہمیں کسی سے کام, اس نے کہا السلام علیکم, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کو بہت بڑا آدمی تھا, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بھائی یہ سلام کا جواب بھی فرق, اس میں اسٹیٹس کا فرق رکھا ہوا ہے ہم نے. تو بہرحال اسی لیے تو ہم جب حکم ہے کہ ویسا ہی جواب دو یا اس سے بہتر جواب دو, تو ہم جب کہتے ہیں نا السلام علیکم یا ابا عبداللہ, سبحان اللہ اکبر, اللہ والا حسین علیہ السلام کی جانب سے اس سے بڑھ کر جواب ملتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بے شک. اللہ اکبر, ان اللہ اللہ کان علی کل شیء حسیب. اللہ نے آگے بھی آیت میں کہا کہ اللہ ہر شے کا حساب کتاب رکھنے والا ہے. اللہ جانتا ہے تم نے کس نیت سے کس کو سلام کیا ہے. تو بھائی اس لیے حکم ہے کہ صبح شام اپنے مولا کو سلام کیجیے, تاکہ جب سلام کرے تو ان کا جواب ہمیں مل سکے, اور جو مولا کے حقیقی سلام کا حقدار بن جائے وہ حبیب ابن مظاہر بن جاتا ہے. پھر سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. مچھلیاں اوپر آ گئیں, انہوں نے مولا کو سلام کیا, علی کو سلام کیا. مچھلیوں نے جب سلام کیا ہوگا تو ظاہر ہے کہ امیر المومنین نے جواب دیا, لیکن آگے روایت میں کہہ رہا ہوں علی کے نام پر بولنا سعادت ہے. وَلَمْ يَنْتِقْ مِنْهَا أَصْنَافٌ مِنَ السُّمُوكِ. کچھ ایسی مچھلیاں تھیں جنہوں نے سلام نہیں کیا علی کو. مچھلیوں نے سلام کیا علی کو, کچھ مچھلیوں نے سلام نہیں کیا. اچھا اب میں کیا عرض کروں, آپ کا دماغ مجھے پتا ہے کہیں اور چلا جائے گا, میں کیا کروں, میں روکنا بھی چاہوں گا تو کہیں نہ کہیں تو جائے گا. وہ مچھلیاں 3 تھیں. اچھا میرا ہاتھ پکڑ لیجئے گا, اگر میں کتاب میں کچھ اور لکھا اور میں کچھ اور پڑھ دوں. 3 مچھلیاں تھیں, میں کیا کروں؟ سبحان اللہ. ان کے نام بھی لکھے ہوئے. اب وہ ایکسپیکٹ نہیں کیجیے گا میں وہ نام لوں گا جی. مچھلیوں کے نام لکھے ہوئے یہ جنہوں نے علی کو سلام نہیں کیا. الجری کیٹ فش نے, والمار ماہی وزمار. اچھا جیسے ہی انہوں نے سلام نہیں کیا, فتعجب الناس ذلک, لوگ تعجب میں آ گئے, پوچھنے لگے کہ یا امیر المومنین انہوں نے آپ کو سلام کیوں نہیں کیا, باقی مچھلیوں نے سلام کیا, یہ مچھلیاں آپ کو سلام کیوں نہیں کر رہی؟ مولا نے کہا میں بتاتا ہوں جنہوں نے سلام کیا انہوں نے کیوں سلام کیا, اور یہ بھی بتاتا ہوں جنہوں نے سلام نہیں کیا انہوں نے کیوں سلام نہیں کیا. سبحان اللہ. یہ علی بتلا سکتے تھے. انتق اللہ لی ما طہر من السموک. مولا نے کہا کہ جن کی ولادت میں طہارت ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا کہیں, سبحان اللہ. جو مچھلیاں طاہر ہیں انہوں نے سلام جب مجھے کہ انتق اللہ لی, اللہ نے انہیں توفیق عطا کی کہ مجھے سلام کر لیں. عصمت عنی من حرمہ ونجسہ, اور جو حرام اور نجس تھیں ان میں اہلیت نہیں تھی کہ وہ مجھے سلام کر سکیں. انہوں نے مجھے سلام کیا. جو حرام اور نجس تھی ان مچھلیوں نے مجھے سلام نہیں کیا. بھائی جب مچھلیوں کا یہ معاملہ ہے تو انسانوں کا معاملہ خود سمجھ لینا آپ. سبحان اللہ, واہ واہ واہ. عظمت امیر کائنات علی رضی السلام صلوات. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو معاملہ یہ ہے سارا کہ یہ جو سارے معارف ہیں, یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ امیر المومنین کی جو محبت ہے یہ بھی خاص اللہ نے آپ کو سعادت عطا کی ہے. بے شک. اس محبت کے لیے امام المتقین کو جو ماننے والا ہے اس کے دل میں کچھ جوہر تقویٰ ہونا چاہیے. اور میں نے عرض کیا کہ وہ جو جوہر تقویٰ ہے وہ آپ کو محدود کرنا نہیں, آپ کی حفاظت کرنا ہے. بے شک. اور اگر کسی مشکل میں آپ آ رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ اگر آپ کا دل بھر جاتا ہے ان کی باتوں سے آپ فکر نہ کیجیے, آپ سجدہ کیجیے. آپ ایک طویل سجدہ تو کر کے دیکھیں اللہ کی بارگاہ میں. سبحان اللہ. بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہم طویل سجدہ کریں, ہم کیا کہیں, ہمیں سمجھ نہیں آتا کیا کہیں. میں کہتا ہوں یہی جو بات کہہ رہے ہو نا مجھ سے کہ سمجھ نہیں آتا, یہی اللہ سے کہہ دو. واہ واہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ سے یہی کہہ دو کہ پروردگار مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا, میں کیا کہوں. سبحان اللہ. آپ یقین فرمائیے وہیں سے توفیق شروع ہو جائے گی, آپ نہ جانے کیا کچھ اللہ سے ہم کلام ہو جائیں گے. اس لیے اگر زندگی میں عادت رکھیں, یہ سرکار ختمی مرتبت کی حدیث بھی ہے کہ اپنے گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کرو طویل سجدوں سے. سبحان اللہ.
अगर हो सके तो दिन में एक मरतबा कम से कम एक तवील सजदा किया कीजिए। अब आप उसमें चाहे जिक्र सुभान रब्बिल आला व बिहम्दे पढ़ें, चाहे आप सुभानका या ला इलाहा इल्ला अंता इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ें, कोई कुरान की आयत पढ़ रहे हो, कोई अल्लाह से मांग रहे हो, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह पढ़ रहे हो, कोई अपनी ज़बान में दुआ मांग रहे हो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन ये सजदा आपके दिल के गुबार को उलट देगा, नूरानियत लेकर आ जाएगा। कल इस पर इंशाअल्लाह और भी शायद बात करेंगे, और बाइज़्ने खुदा के जो मामला है उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन ये याद रखिएगा मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इसीलिए तो है, ये जो हम गिरिया करते हैं ना, ये जब गिरिया करते हैं तो दिल हल्का हो जाता है। ये सब मारिफ है, बयान है सदका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, सुभान अल्लाह, बेशक सब कुछ। गुलाम मोहम्मद कासिर एक शायर हैं, बहुत खूबसूरत मिसरे उनके, गालिबन अहले सुन्नत शायर हैं, लेकिन हुसैन पर मैंने अर्ज किया था किसी का कॉपीराइट तो नहीं है ना। बेशक भाई हुसैन इब्न अली के लिए तो क्रिश्चियंस ने किताब लिखी है, जो एथिस्ट हैं आप उनसे भी पूछ लीजिए, हमारे भी कोई शोरा गुजरे नामवर शोरा के जिनके लिए कहा जाता था कि कुछ मुल्हिदाना ख्यालात के हामिल हो गए थे, जब आप उनसे पूछिए कि भाई आप तो एथिस्ट तकरीबन बन चुके हैं, आप हुसैन के लिए शायरी क्यों कर रहे हैं, तो जवाब उनका भी यही होता था कि क्या करूं, हुसैन के सजदे आखिर को देख कर यकीन आ जाता है कि कोई ना कोई है खुदा। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। अगर कोई खुदा का वजूद ना हो नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, तो कैसे मुमकिन है कि एक इंसान अपने ऊपर बर्दाश्त कर लेता सब कुछ, लेकिन अपने 6 महीने के बच्चे पे बात आ जाए, करील जवान पे बात आ जाए, हदिये के बहनों पर बात आ जाए, कौन बर्दाश्त करता है इसे? हुसैन इब्न अली का सजदा बतला रहा है कि है कोई रब्बुल आलमीन, सुभान अल्लाह, इसके अलावा किसी दलील की जरूरत ही नहीं है। बेशक ये दलील का यकीन फरमाइएगा। तो गुलाम मोहम्मद कासिर वो अहले सुन्नत गालिबन शायर हैं, तो मैंने अर्ज किया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सबकी मिल्कियत है, सबकी मीरास है हुसैन। मैं कुरान लारैब है और हुसैन बेऐब है। कुरान अंबिया के वारिस है ना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, तो विरासत अंबिया की हुसैन तक पहुंची। कुरान लारैब है, हुसैन बेऐब है। सुभान अल्लाह। कुरान को मानने के लिए और कुरान पर यकीन रखने के लिए दिल का पाक होना जरूरी है, और हुसैन को मानने के लिए नसब और शराफत इसका पाक होना जरूरी है बस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या एक बात मैं अर्ज कर चुका हूं, मैं उसके खुलासतन अर्ज करूंगा कि अमीरुल मोमिनीन से हुजूर ने कहा था कि या अली, आप का मर्तबा वो है कि ला युहिब्बुका इल्ला मोमिन वला युबग़िज़ इल्ला मुनाफिक। आपसे कोई मोमिन उसके को बुग़्ज़ नहीं रख सकता, कोई मुनाफिक आपसे मोहब्बत नहीं कर सकता। बेशक। आता ये कि शायद इमाम शाफी से जब पूछा गया था कि अली उन कसीमुल जन्नत वन नार, अली जन्नत जहन्नम को तकसीम करेंगे तो ये कैसे होगा, तो उस वक्त उन्होंने जवाब ये दिया था कि क्या तुमने ये नहीं सुना, खुद मौला कायनात ने भी नहजुल बलागा में कहा हुआ है कि लौ ज़रबतु खैशुमल मुमिन बिसैफि हाज़ा अला युबग़िज़नी मा अबग़ज़नी, अगर मैं अपनी तलवार से मोमिन पर ज़र्ब भी लगाऊं ताकि वो मुझसे नफरत करने लगे तो मोमिन मुझसे नफरत नहीं करेगा। सुभान अल्लाह। वलौ सबबतु दुनिया बिजम्माति हालल मुनाफिक अला युहिब्बनी मा अहब्बनी, अगर दुनिया की सारी नेमतें मुनाफिक को भी दे दूं ताकि वो मुझसे मोहब्बत करने लगे, नहीं करेगा मुझसे मोहब्बत। सुभान अल्लाह। कभी होता आप किसी को कितना मना लीजिए, उसके दिल में अली आता ही नहीं है, इसलिए कि अली के वजूद के लिए दिल की तहारत जरूरी है। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कभी ऐसा होता है कि जनाब एक शख्स जो कोई इतना ज्यादा पढ़ा लिखा भी ना हो, कोई थोड़ी सी बात होती है उसके साथ, ऐसा लगता है कि नूर अली इब्न अबी तालिब उसके पूरे वजूद में जलवागर है। सुभान अल्लाह। इसलिए कि है कोई रिस्क की तहारत उसमें ऐसी, कोई बात है ऐसी कि वलीउल्लाह उसे अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो इमाम शाफी ने कहा कि कसीमुल जन्नत वन नार अली इब्न अबी तालिब है, वो ऐसे हैं कि जब अली से कोई मोमिन के अलावा बुग़्ज़ रख नहीं सकता, माज़रत, अली से कोई मोमिन के अलावा मोहब्बत कर नहीं सकता, और मुनाफिक से कोई अली के अलावा, यानी अली से कोई मुनाफिक के अलावा बुग़्ज़ रख नहीं सकता, और अली से कोई मोमिन के अलावा मोहब्बत कर नहीं सकता। तो उन्होंने सवाल किया कि ऐनल मोमिन, मोमिन कहाँ जाएगा? बच्चे ने कहा फिल जन्नह। का मुनाफिक कहाँ जाएगा? का फिन्नार। का बस जब अली से फकत मोमिन मोहब्बत कर सकता है और मोमिन जन्नत में जाएगा, और मुनाफिक अली से बुग़्ज़ रखेगा और मुनाफिक जहन्नम में जाएगा, तो फिर फैसला हो गया कि मोहब्बत अली ही तो है जो जन्नत और जहन्नम को तकसीम करने वाली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तसीमुन नार वल जन्ना अली अलैहिस्सलाम सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अज्जिल फरजहु। तो मैं, मुझे अहले सुन्नत शायर हैं, मैं जब कहता हूं ना अपना या गैर, गैर से मुराद मेरी अहले सुन्नत नहीं होते, इसलिए कि जिसके दिल में अली है वो अपना है। बेशक बेशक बेशक।
ان کے بہت خوبصورت اشعار ہیں امام حسین علیہ السلام سے متعلق. یہ جو کچھ بھی ہے مجلس امام حسین کا صدقہ ہے کہ سارے معارف پہنچتے ہیں. تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ یزید نقشہ جور و جفا بناتا ہے. واہ. اور سنیے گا, یزید نقشہ جور و جفا بناتا ہے, حسین اس میں خط کربلا بناتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جو کچھ یزید نے کیا آج اسی معرکے میں حسین نے وہ کام کیا کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ, اسی وجہ سے ہدایت کا نور ساری دنیا میں پہنچ رہا ہے. حسین اسی میں خط کربلا بناتا ہے. یزید موسم عصیاں کا لا علاج مرض, ہائے ہائے, یزید موسم عصیاں کا لا علاج مرض, حسین خاک سے خاک شفا بناتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی کیا حسین خاک سے خاک شفا بناتا ہے. یزید لکھتا ہے تاریکیوں کو خط دن بھر, اور حسین شام سے پہلے دیا بناتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا نتیجہ ہے. سارا سال جو تبلیغ اور پروپیگنڈا ہوتا رہتا ہے, یہاں محرم کا چاند آیا اور عشرہ امام حسین شروع ہوا. عشرہ امام حسین موسیٰ کا عصا بن کر ان سارے یزیدیوں کے اژدہوں کو نگل لیتا ہے. کیا کہنے کیا کہنے, یہ تعبیر پہنچ رہی ہے. سبحان اللہ, واہ واہ واہ, سبحان اللہ. جی یزید کیونکہ حسین وارث موسیٰ ہے نا, بے شک بے شک یزید بے شک. لکھتا ہے تاریکیوں کو خط دن بھر, اور حسین شام سے پہلے دیا بناتا ہے. یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے. میں حاصل کلام جملہ کہنے لگا ہوں یہیں پر انشاءاللہ آپ کی صدا نعرہ حیدری سے ہم مصائب پہ چلے جائیں گے. یزید لکھتا ہے تاریکیوں کو خط دن بھر, حسین شام سے پہلے دیا بناتا ہے. یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے, حسین خود نہیں بنتا خدا بناتا ہے. اللہ سبحان اللہ. بھائی واہ واہ واہ, سبحان یا علی حیدر, حسینیت, یا علی حیدر. سبحان اللہ. حسینیت زندہ زندہ باد, باد, حسینیت زندہ باد, یزیدیت مردہ باد, یزیدیت مردہ باد. باد. اور محمد آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. بات پہنچ رہی ہے. یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے, حسین خود نہیں بنتا خدا بناتا ہے. اسی خاطر ہے وہ جو میں حدیث پڑھ رہا تھا کہ مولا علی سے مومن رکھتا ہے, وہ صرف جو مومن ہے وہ محبت کر سکتا ہے. منافق جو ہے وہ علی سے ہمیشہ بغض رکھے گا. تو مومن ہونا شرط ہے علی کی محبت کے لیے, لیکن یقین فرمائیے گا امام حسین علیہ السلام کی محبت کے لیے یہ شرط نہیں ہے. سبحان اللہ. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, حسین سے محبت فقط مومن نہیں کرتے, مسلمان بھی کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. مسلمان بھی کرتے ہیں اور ساتھ میں عام انسان بھی. عیسائی بھی کتنے محبت کرتے ہیں امام حسین سے. انتھن بارہ نے کتاب لکھی الحسین فی الفکر المسیحی, حسین ان دا آئیڈیالوجی آف کرسچینٹی, اور اس کتاب میں سے لکھا لو کان الحسین لنا لجعلت له فی کل بلد منبرا ولندعو الناس الى دین المسیحیت باسم الحسین. اگر حسین ہم میں سے ہوتے تو ہم ساری دنیا میں ہر شہر میں حسین کے لیے ممبر سجاتے. ولندعو الناس الى دین المسیحیت باسم الحسین, اور ہم لوگوں کو مسیحیت کی طرف عیسیٰ کے نام سے نہیں حسین کے نام سے بلاتے. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. صحیح کہہ رہے ہیں, اس لیے کہ مظلومیت کی طاقت ہے, کشش ہے. اب میں جملہ عرض کرنے لگا ہوں, علی سے محبت کے لیے صاحب ایمان ہونا ضروری ہے, اور حسین سے محبت کے لیے فقط انسان ہونا ضروری ہے. کیا کہنے بھائی, سبحان اللہ سبحان اللہ. سلامت رہیں سلامت رہیں. حسین سے محبت کے لیے فقط انسان ہونا ضروری ہے. اب آپ کہیں دیکھیں کہیں کسی جگہ پر کہ جو ورس نمبر یہ اور چیپٹر نمبر یہ سنا رہا ہو, لیکن یزید کو کچھ رضی اللہ کہہ رہا ہو. کیا بات ہے, واہ واہ واہ. انسان ہوتا تو حسین کی محبت ہوتی دل میں. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہ حسین سے محبت کے لیے کوئی مومن ہونا ضروری نہیں ہے, سبحان اللہ, فقط انسان ہونا کافی ہے, سبحان اللہ. خود کو محسوس کر سکے. بے شک بے شک. دیکھیں بس اختتام پہ جاؤں گا, آپ میں سے کوئی لبیک یا حسین کا ایک نعرہ لگا دے, میں اختتام پہ جا رہا ہوں انشاءاللہ آج کی حد تک. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. نعرہ حیدری, یا علی حیدر.
بس ظاہر کریں کل بھی ورکنگ ڈے تھا اور ہماری گفتگو بہت زیادہ طولانی ہو گئی تھی. میں چاہتا ہوں کہ اب جو کم سے کم ورکنگ ڈیز ہیں آج اور کل پرسوں کی حد تک اسے 1 گھنٹہ 5 منٹ 10 منٹ تک رکھوں. ہو سکتا ہے کہ پھر انشاءاللہ دوبارہ شب 8 شب 9 کو پھر تھوڑی سی تفصیلی گفتگو اور کریں گے. اگرچہ کہ آپ حضرات کی محبت اور آپ حضرات کی سماعت بہت زیادہ بیدار ہے، لیکن بہرحال ایک تصویر سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ تک پہنچی ہوگی. جب میں نے اسے دیکھا تو دل بڑا مغموم ہوا. اور امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت، اللہ اکبر، یعنی اس میں ایک درس بھی ہے. آیت اللہ وحید خراسانی، فقیہ علی قدر، اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں، عصا لے کر چلتے ہیں، وہ بھی اتنی کمر جھکا کر. جب ہم ایران میں ہوتے تھے، شہر قم میں توفیق نصیب ہوئی تھی، اس وقت ایام فاطمیہ کے جلوس میں جاتے تھے تو اس وقت بھی وہ چل نہیں پاتے تھے. یہ بات کر رہا ہوں میں آج سے 10 سال سے بلکہ 12 سال پرانی. آج اللہ جانے اور کتنے ضعیف ہیں، اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں، لیکن ان کے گھر میں جو مجلس ہوتی ہے عزا خانے میں، باہر بیٹھ کر عزاداروں کا استقبال کرتے ہیں. جیسے باہر چوکھٹ پہ بیٹھ کے اپنے بیٹے کو کھڑا رکھا ہوا ہے کہ جو عزادار آئے اسے استقبال کرنا، اس کا احترام کرنا، اسے عزا خانے میں لے جانا. باہر جہاں عزادار اپنی جوتیاں اتارتے ہیں. فقیہ علی قدر، مرجع تقلید. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. اے حسین کتنے مظلوم ہے. ہائے ہائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید آیت اللہ وحید خراسانی جو اس بات پر عمل کرتے ہیں وہ سنت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے. سبحان اللہ. اس خاطر ہے وہ. سبحان اللہ. آپ جانتے ہیں نا کہ زہری نے مدینہ میں آ کر امام سجاد سے کہا تھا، کربلا کا واقعہ ہو چکا تھا، بیمار کربلا سے آ کر کہا تھا کہ مولا آپ میرے گھر میں شادی ہے، میرے بچے کی آپ تشریف لائیے گا. اللہ اکبر. شادی کے لیے اگر کوئی منع بھی کرے نا آنے سے تو آپ اصرار کرتے ہیں کہ نہیں کسی طریقے سے وقت نکال کر آئیے گا. لیکن زہری کہتے ہیں امام نے ایسا جواب دیا کہ میں کچھ کہہ نہیں سکا. امام نے کہا اے زہری تو جانتا ہے کربلا کے بعد ہم نے کسی خوشی کی تقریب میں شرکت نہیں کی ہے. اللہ اکبر. آج کی مجلس کا خلاصہ کیا ہوا؟ اپنی زندگیوں میں ایک طویل سجدے کو لے کر آئیے، اور سجدے میں آنسو اگر بہہ جائیں تو کیا ہی کہنا، اور اگر نام امام حسین پر سجدے میں آنسو بہہ جائیں تو پھر سجدے کی معراج ہے وہ. حسین پر رونا، خوف خدا سے رونا، یہ 2 گریے وہ ہیں کہ جو انسان کے دل کو پاک کرتے ہیں. اور اے پروردگار، میں گناہوں میں اتنا لتھڑا ہوا ہوں کہ مجھے اپنے گناہوں پر معافی کی وجہ سے وہاں رونا نہیں آ پاتا، تو تو نے حسین جیسی نعمت مجھے عطا کی ہوئی ہے. سبحان اللہ. بے شک. جب میں حسین پر روتا ہوں تو خود بخود آنسو بہنے لگتے ہیں، پھر میں اپنے گناہوں کی معافی رب العالمین سے مانگنے لگتا ہوں. یہ ہے در حسین ابن علی. تو زہری نے کہا کہ مولا آپ میرے یہاں شادی میں تشریف لائیے گا. مولا نے کہا کہ اکبر کا کلیجہ جب سے دیکھا ہے، چھوٹی بہن سکینہ کو جب سے تماچے لگتے ہوئے دیکھے ہیں، یہ سب کہا ہوگا، کربلا کا منظر بیان کیا ہوگا، لیکن یہ بھی ضرور کہا ہوگا زہری الشام الشام. اے زہری جو شام میں ہو گیا نا میری پھوپھی زینب کے ساتھ، اب ہم کسی خوشی کی تقریب میں جاتے نہیں ہیں. زہری نے جواب سنا اور سر جھکا کر چلا گیا. بات ہی ایسی تھی کہ کچھ کہہ نہیں سکا. ایک دن آیا پلٹ کر دوبارہ، کہتا مولا میں نے اپنے گھر میں آپ کے بابا کی مجلس رکھی ہے. یہ جملہ میں آپ سب کے لیے کہہ رہا ہوں جو اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر اس مجلس کو سن رہے ہو، سننا اب کلیجہ کٹ جائے گا. اور مجھے بے شمار مومنین نے، سڈنی سے مومنین نے کہا کہ وہ اجتماع بنا کر مجلس سن رہے ہیں، ہیملٹن سے، نیوزی لینڈ سے، اور تسمانیہ سے، اللہ جانے دنیا میں کہاں کہاں اجتماع بنا کر، انڈیویجولی تو پوری دنیا میں سن رہے ہیں، لیکن اجتماع بنا کر، یعنی باقاعدہ ایک فرش ادا بچھا کر امام بارگاہ میں اسکرین لگا کر کینبرا میں مومنین سن رہے ہیں ماشاءاللہ امام بارگاہ میں اسی مجلس ادا کو. اے مولا حسین، آپ نے اپنے اس چھوٹے سے خادم پر بڑا کرم فرمایا ہے. میں تو سوچ رہا تھا کہ میں اپنے فقط اتاق میں مجلس امام حسین پڑھوں گا، بس جتنی وہ چاہیں گے آواز پہنچا دیں گے، لیکن آپ نے آواز دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دی. اور یہ میں نعوذ باللہ من ذالک، خدا جانتا ہے، غرور کے لیے نہیں کہہ رہا، امام حسین کے شکرانے کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ مولا آپ نے یہ توفیق نصیب فرمائی اس غریب اور حقیق. تو زہری نے کہا کہ مولا مجلس رکھی. مولا نے کہا کہ ہاں مجلس ہے تو میں آؤں گا، آپ کے گھر مجلس ہو رہی ہے نا اس وقت.
तो आप सोचिए कौन कौन आया हुआ है। सैयद सज्जाद मजलिस में तशरीफ ले गए। ज़ोहरी कहता है कि उस जमाने में तो मजलिस होती थी, फकत मसाइब का बयान होता था ना, अशआर पढ़े जाते थे मरसिये की सूरत में। तो अभी अशआर पढ़ना शुरू किए थे किसी ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मसाइब पर, और बड़ा गिरिया हुआ। जाहिर है कि हम अपने घरों में बैठकर जब मजलिस सुनते हैं या इमाम बारगाह में जब सुनते हैं, इतना गिरिया होता है। तो मजलिस में वो मौजूद हो जिसने शकीना को लगता है तमाचों को देखा हो। मजलिस तो मैंने मसाइब शुरू नहीं की, आपकी ये हालत हो रही है, अल्लाह जाने। आज तो मुझे शरीकतुल हुसैन के 2 शहजादों का जिक्र करना है। मैं आऊंगा भी मसाइब पर। आज बनी हाशिम के शहीदों में से पहली कुर्बानी का जिक्र हो रहा है। अगरचे के शहीदाने करबला में जो बनी हाशिम की पहली कुर्बानियां हैं वो कुछ और है, लेकिन हमारी तरतीब के एतबार से आज औन और मोहम्मद का जिक्र होना है। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम आए। ज़ोहरी कहता है अभी मजलिस खत्म हुई तो मैंने देखा मौला सज्जाद अपनी जगह पर नहीं है। अरे मौला कहाँ चले गए? मैं तलाश करने लगा तो मैंने देखा जहां अज़ादारों ने अपनी जूतियां उतारी थी। मुझे माफ कर देना, जुमला सख्त है, लेकिन मैं क्या करूं, जो किताब में मुझे वही पढ़ना है। जहां अज़ादारों ने अपनी जूतियां उतारी थी, मेरा बीमार इमाम वहां पर मौजूद है। मौला वहां पर बैठे हुए थे। ज़ोहरी ने कदमों में झुककर कहा कि मौला, मैंने तो आपको सदर महफिल में बिठाया था, आप यहां तशरीफ ले आए जहां सबने अपनी जूतियां नालैन उतारी हुई है। इमाम ने कहा, ए ज़ोहरी तुझे क्या खबर, तू तो फकत एक ज़ाहिरी मजमे को देख रहा है ना। मैं देख रहा हूं जब से जाकिर ने मसाइब शुरू किए हैं, जन्नत से मेरी दादी फातिमा ज़हरा, मेरी दादी फातिमा ज़हरा वो इस मजलिस में आ चुकी हैं। सैयदा कौनैन बैठी हो, मैंने यही मुनासिब समझा कि मैं जूतियों के पास जाकर बैठ जाऊं। ये तो बीबी का करम है, बीबी का करम है कि वो उनकी जानिब से हमें इज़्न और इजाजत मिलती है कि हम फर्श अज़ा पे जाके बैठे। हम जैसा गुनाहगार खताकार वो मिंबर पर जाए और अज़ादार फर्श अज़ा पे बैठे, ये बीबी की जानिब से इज़्न होता है। वरना बीबी जब आके बैठती है तो इमाम ज़माना अल्लाह जाने कहाँ बैठते हैं, मैं कह नहीं सकता फिर से। अल्लाहु अकबर। तो शायद इसीलिए फकीह आली कदर हज़रत आयतुल्लाह वहीद खुरासानी उन्होंने वहां बैठना मुनासिब समझा, बाहर जाकर, कि मैं सुन्नत सैयद सज्जाद पर अमल करूं। अजीजों, बस आप जिन हस्तियों को रोने के लिए आज मौजूद है और दिल आमादा है, शहादत तो सबकी हुई है आशूर के दिन, लेकिन दिल जिस दिन जिससे मंसूब हो जाते हैं ना, उसके बाद दिल तड़प रहा होता है कि बस कब मौलाना उनका नाम ले। अभी तो नाम हम लेते हैं, और मोहम्मद क्या शुरू हो जाता है। अजीब तासीर है इन नामों में, कुछ कहने की जरूरत नहीं, फकत कलेजे में बरसी कह दो, काफी है रोने के लिए। कुछ कहने की जरूरत नहीं, फकत हुरमला का तीर कह दो, काफी है रोने के लिए। हर बनी हाशिम की जो कुर्बानी का जिक्र होगा कल इंशाअल्लाह, शबीह रसूल अली अकबर अलैहिस्सलाम का ताबूत। आज भी मजलिस के बाद इंशाअल्लाह जब मातम हो रहा होगा, नौहा पढ़ा जा रहा होगा, तो आप साथ रहिएगा, इसलिए कि 2 मकामात से शायद ताबूत आपको दिखलाए जाएंगे इंशाअल्लाह। ताबूत औन मोहम्मद, और जब छोटे छोटे ताबूत देखोगे ना और इस पर छोटे छोटे से अम्मामे होंगे तो समझ जाना कितने छोटे थे ये बच्चे। इतने छोटे बच्चे इस काबिल होंगे। हाँ, लेकिन हैदर कर्रार के नवासे हैं, जाफर तैयार के पोते हैं। देखिए, औन मोहम्मद हम 7 नाम लेते हैं। अली अकबर का जिक्र करेंगे अलग से, अली असगर अलैहिस्सलाम का जिक्र करेंगे अलग से, शहजादा कासिम अलैहिस्सलाम का जिक्र होगा अलग से, अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम का जिक्र होगा अलग से। लेकिन औन मोहम्मद ये नाम ऐसे जोड़ गए साथ में। जनाब हसनैन अकबर मेरे बड़े अजीज दोस्त हैं, वो कहते हैं कि गले यूं औन मोहम्मद मिले थे मख्तल में, हाय हाय हाय, गले यूं औन मोहम्मद मिले थे मख्तल में कि मोअजिज़ों के गले जैसे मोअजिज़ात मिले। 1000 सदियां भी कुछ फासला बना न सकी कि नाम औन मोहम्मद के साथ साथ मिले।
اللہ اکبر. آج ان کا نام ایک ساتھ لیا جاتا ہے. ایران میں تو معروف ہیں یہ دونوں شہزادے طفلان زینب کے نام سے. جیسے طفلان مسلم ابن عقیل ہے نا، ویسے ہی طفلان زینب. طفلان مسلم ام البنین کے نواسے ہیں، طفلان زینب فاطمہ زہرا کے نواسے ہیں. اور نانی کے دل میں خاص محبت ہوتی ہے نواسوں کے لیے. آج فاطمہ زہرا کو پرسہ پیش کرنا ہے. کبھی کبھی تو محبت جو نانی کے دل میں ہوتی ہے وہ اولاد سے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے اپنے نواسوں کے لیے. آج بی بی کی خدمت میں پرسہ پیش کرنا ان کے معصوم نواسوں کا. 7 اور 8 برس کے بچے ہیں. عبداللہ ابن جعفر طیار، وہ جب مدینہ سے قافلہ چلا تھا نا تو اس وقت ساتھ نہیں تھے، بہت ہی ضعیف تھے، آنکھوں سے بھی بہت کم نظر آتا تھا. لیکن جب یہ مکہ پہنچا اور وہاں سے آگے مقام تنعیم تک پہنچا تھا، عبداللہ ابن جعفر طیار آگے ساتھ ساتھ پیچھے آ رہے تھے. ابھی کچھ چلا تھا قافلہ آگے کہ ابو الفضل عباس علیہ السلام نے کہا کہ مولا یہ قافلہ روک دیجئے گا، ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی آ رہا ہے. بڑے ضعیف تھے، ہاتھوں میں عصا ہے، اور اللہ جانے کیا کہتے ہوئے شاید یا حسین یا حسین یا حسین کہتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہوں. پہنچے امام حسین کے پاس، کہا کہ آقا اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنی زوجہ بی بی زینب کبریٰ سے کچھ کلام کرنا چاہتا ہوں. کہا ہے عبداللہ وہ آپ کی زوجہ ہیں، آپ کو حق ہے کہ آپ بات کیجیے. عبداللہ ابن جعفر طیار پہنچے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے پاس. پہنچ کر کہا کہ اے بی بی، ابھی تو سلام اور کلام ہوا تھا کہ بی بی نے پلٹ کر کہا اے عبداللہ اگر آپ مجھے واپس لینے کے لیے آئے ہیں سن لینا، اس پہ رو لینا. پھر اب جب اگلے برس ہوں گے تو آل محمد کا ماتم ہوگا، پھر اگلے برس تابوت ہوگا، انشاءاللہ میری آواز جا رہی ہوگی، آپ اپنے گھروں میں باصدائے بلند یا حسین کہہ کر رو رہے ہوں گے، آپ کے در و دیوار سے یا حسین کی صدا آ رہی ہوگی. بس اپنے گھر کے علم کو دیکھتے جانا، اپنے گھر کے برہرے، اس علم کے برہرے کو، اس مقام کو کہ جہاں پر آپ نے یا حسین لکھا ہوا ہے، اس مقام پر کہ جہاں عزاداری کے لیے اہتمام کیا ہوا اسے دیکھتے جانا، یا حسین کہہ کے روتے جانا اور کہتے جانا مولا اس بار محرم بڑا غربت میں گزرا لیکن آپ کا شکر ہے مولا خوشی ادا نصیب کر دیا. بی بی زینب نے کہا اے عبداللہ اگر آپ مجھے لینے کے لیے آئے ہیں تو میں واپس تو چلوں گی، اس لیے کہ زوجہ پر واجب ہے شوہر کی اطاعت، لیکن میں یہاں سے زینب زندہ تو نہیں جا سکے گی، زینب کا جنازہ ہی یہاں سے واپس جائے گا. عبداللہ ابن جعفر طیار نے کہا اے بی بی آپ میری زوجہ ضرور ہیں لیکن مجھے آپ کا مقام معلوم ہے، آپ فاطمہ زہرا کی بیٹی ہیں، میں آپ کو کوئی حکم نہیں کرنے آیا، آپ کا مقام، آپ میری زوجہ ہے لیکن آپ سیدۃ النساء العالمین کی دختر ہے. میں تو فقط آپ کے جد کی ایک حدیث پر عمل کرنے آیا ہوں. جد کی حدیث یہ ہے کہ آپ کے جد نے فرمایا تھا جب مشکل سفر پر جاؤ تو کوئی صدقہ دے دیا کرو. میرے مولا حسین پر بڑا مشکل وقت ہے، میں سامان صدقہ لے کر آیا ہوں، جب بھی کہیں حسین پر کڑا وقت آ جائے ایک کو میری طرف سے صدقہ کر دینا، ایک کو اپنی طرف سے صدقہ کر دینا. اللہ اکبر. جو اب تک جی بھر کر نہیں رو پائے مجھے یقین ایسا کوئی نہیں ہوگا، لیکن اور مزید کرئے میں اضافے کے لیے دیکھو تم بھی تو صاحب اولاد ہونا، اپنے 7-8 برس کے بچے کو دیکھنا، ان کے لیے سوچنا اور سوچنا کتنے معصوم سے بچے تھے کہ جو تلواروں کے درمیان، جو نیزوں کے درمیان، جو برسیوں کے درمیان گئے تھے. اور محمد سامان صدقہ بن کر آ گئے. یہ جملہ دل میں رہ جائے گا، اور محمد سامان صدقہ بن کر بی بی سے ساتھ لیے تھے حسین پر صدقہ کرنے کے لیے. اور بس شب عاشور جب آ گئی اور ماں اپنی اولاد کو تیار کر رہی ہے، میں اب چشمے تصور سے سوچتا ہوں، کچھ خیال دل ہے، کچھ زبان حال ہے، کچھ واقعات ہیں علماء سے جو استفادہ کیا ہے. گویا بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے بٹھایا ہوگا نا اول محمد کو، کہہ رہی ہوں گی بیٹا تم جعفر طیار کے پوتے ہو، تم حیدر کرار کے نواسے ہو، ایسی جنگ لڑنا کہ تمہیں کہنا ہی نہ پڑے، تمہارا جنگ ہی تمہاری تعارف بن جائے. اللہ اکبر اللہ اکبر. 2 باتیں سکھلائی ہوں گی، یعنی کیا کہہ رہی ہیں بھی تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہو، تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہو، فوجیں پکارے خود کے نواسے علی کے ہو. اور بی بی نے کہا کہ دیکھو میری 2 باتیں یاد رکھنا،
پہلی بات جو تمہارے ماموں کا دشمن ہے اگر تمہارے سامنے سے بچ گیا تو میں تمہیں دودھ نہیں بخشوں گی. اور دوسری بات یہ یاد رکھنا کہ لڑتے لڑتے جب فرات کا پانی سامنے آ جائے تو یاد رکھنا حسین کی سکینہ پیاسی ہے. جب بھی فرات کا پانی سامنے آ جائے یاد رکھنا حسین کا علی اصغر پیاسا ہے. عزیز عاشور کا دن آ گیا. بار بار جاتے ہیں اون محمد جاتے ہیں, ماموں اجازت نہیں دیتے. دیکھیں ماموں اور بھانجے کا بھی بڑا پیار اور محبت کا رشتہ ہوتا ہے نا. اور حسین جیسا ماموں ہو, اون محمد جیسے بھانجے ہو. ایک مرتبہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا چادر اوڑھ کر آئی امام حسین علیہ السلام کے پاس. کہا بھیا بہن نے آپ سے آج تک کچھ مانگا نہیں ہے, فقط میں ایک التجا کر رہی ہوں, میرے بچوں کو مرنے کی اجازت دے دو. دونوں بہن اور بھائی گلے مل کر اتنا روئے. ایک عجیب کوہرام بابا تھا. محمد بی بی کی جانب سے صدقہ بن کر چلے. عباس نے اپنے بھانجوں کو گود میں اٹھایا, زین پر سوار کروایا. عزیز و صاحب اولاد ہونا تک کرنا, سینہ بیٹنا, خدا آپ کو کوئی غم عطا نہ فرمائے سوائے غم حسین کے. خدا آپ کی حاجات کو پورا فرمائے. خدا آپ کی اولادوں کو اولا محمد کا صدقہ قرار دے. پہنچے, ایسا عظیم الشان جہاد کیا ہے. زینب کے لال رن کی فضاؤں پہ چھا گئے. ایک پل میں لشکروں کے قدم ڈگمگا گئے. گھبرا کے شمر نے عمر سعد سے کہا حیدر کے ساتھ جعفر تیار آ گئے. فوجیں پکار رہی تھی یہ 7 اور 8 برس کے ہیں لیکن حیدر کے نواسے ہیں, یہ جعفر تیار کے پوتے ہیں, انہیں گھیر کر مارو. بے پلک جنگ کی خاندان بنی ہاشم سے, لیکن 3 دن کے بھوکے بھی تھے, 3 دن کے پیاسے بھی تھے. جنگ لڑتے لڑتے ان ظالموں نے 2 بچوں کو گھیر لیا. بچے گرے, کہا ماموں عباس, ماموں حسین, ہمارا سلام قبول کرو. عزیزوں کلیجہ کٹ رہا ہے, میں آگے کیا کہوں, کلیجہ کٹ رہا ہے یہاں پر. اللہ کی قسم عجیب کیفیت ہے بھائی. جب عباس پہنچے, جب حسین پہنچے, دونوں بچے خون سے لپٹے ہوئے اپنے ہاتھوں کو حسین کے لبوں تک لے جاتے تھے جیسے کانوں میں کچھ کہنا چاہتے ہو. حسین نے کہا بچوں کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا ماموں جب ہمیں خیموں میں لے جائیے گا تو اماں سے کہہ دینا اماں ہم نے پانی نہیں پیا. ماموں کہہ دینا ہم فرات کے قریب پہنچے, ہمیں سکینہ یاد آئی, ہمیں اصغر کی بھی یاد آئی. اللہ اکبر. آج تو بنی ہاشم کی پہلی شہادت کی قربانی میں یہ عالم ہے. اللہ جانے کل اکبر کی شہادت کے بیان میں کیا کیفیت ہوگا. عزیزو یاد یقین جانو میرے ہاتھ نیچے کانپ رہے ہیں یہاں پر, نہیں بڑھا جا رہا عزیزو, لیکن میں اپنے اوپر واجب سمجھ کے بڑھ رہا ہوں. حسین ایک کلاشا عباس نے اٹھایا, ایک کلاشا حسین نے اٹھایا, خیموں میں لے کر آ گئے. بھائی جب بنی ہاشم کی کوئی قربانی آتی تھی سب سے پہلے بی بی زینب سلام اللہ علیہ آتی تھی. اب 2 بچوں کے لاشیں آئے, زینب کہیں نظر نہیں آتی. بی بی زینب کو پکارا, حسین نے پکارا بی بی اے بہن زینب کہاں ہو؟ بھیا جو آپ پر صدقہ کر دیا اب کیا دیکھنا انہیں. نہیں دیکھ
اللہ جانے بی بی زینب سلام اللہ علیہ تشریف لائی، بی بی نے اللہ جانے کیا گریا کیا کیا گریا نہیں کیا میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن بس حسین خیمے سے نکلے، گویا ماں کو بچوں کے ساتھ تنہا چھوڑ دیا، کہا اے میری بہن تیرا کلیجہ بہت بڑا ہے، اب تو جانے یہ دو بچے جانے۔ زینب نے ایک ہاتھ ان کے لاشے پر رکھا، ایک ہاتھ محمد کے لاشے پر رکھا، سرزمین کربلا پر رکھا، کہ پروردگارا تیرا شکریہ، شکریہ تو نے میری قربانی قبول فرما لی۔ اور گویا کہا ہوگا اماں تیرا حسین بہت بڑا ہے لیکن تیری بیٹی کے پاس ان دو بچوں کے سوا کچھ نہیں تھا اماں۔ عزیزہ بھی کچھ اور بھی پڑھنا ہے لیکن وجود کانپ رہا ہے، بس اولو محمد کو کوئی فدا کر دیا، اب حسین پر فدیہ ہو گئے، ماں نہیں روئی۔ 11 محرم کو سب بیویاں اپنے اپنے وارثوں کے لاشوں پر گری، زینب نے اپنے آپ کو حسین کے لاشے پر گرا دیا۔ اللہ اکبر، 2 لاشیں ایسے تھے جن پر رونے والا کوئی نہیں تھا۔ زبان حال پڑھ رہا ہوں، گویا کسی نے سجاد سے پوچھا ہو اے مولا سجاد کیا ان 2 بچوں پر رونے والا نہیں ہے؟ سجاد نے کہا ہوگا کیا کہوں آگے، اے مولا سجاد کیا ان بچوں پر کوئی رونے والا نہیں ہے؟ کیا ان بچوں کی ماں خیموں میں چل کر مر تو نہیں گئی؟ سجاد جواب دیں گے ایسا نہ بول، اس لیے کہ اگر ان کی ماں نہ ہوتی تو سجاد کب کا مر چکا ہوتا۔ سجاد کو اپنی پشت پر جلے ہوئے خیموں سے نکالنے والی زینب۔ عزیزو آج فرش عزا پر فاطمہ کے ساتھ بی بی زینب بھی تشریف لائی ہے اپنے بچوں کا برسہ لینے کے لیے۔ اے بی بی ناسوں کو قبول کر لو جو اپنے بچوں پر رو نہ سکی، آج دنیا کا ہر عزادار اولو محمد پر رو رہا ہے۔ پڑھ دوں گا کچھ جملے پڑھوں اور اگر ضبط ہے تو پڑھوں اور کچھ۔ بس راہ کوفہ اور شام میں سن لینا، راہ کوفہ اور شام میں سن کے رونا، راہ کوفہ اور شام میں جب بھی کسی نے بی بی کو پتھر مارا ہوگا تو بی بی زینب نے کہا ہوگا اے میرے اولو محمد کاش تم ہوتے، تم دیکھتے تمہاری ماں کو کیسے پتھر مارے جا رہے ہیں، تمہاری ماں کے سر پر آگ پھینکی جا رہی ہے۔ اے اولو محمد تمہاری ماں کی چادر کربلا میں چھن گئی ہے، تمہاری ماں بازاروں سے گزری، اے اولو محمد کوئی آوازیں کس رہا تھا، تم زندہ ہوتے کسی کی مجال ہوتی زینب پر آوازیں کس سکتا، کوئی تالیاں بجا رہا تھا، کوئی تانے دے رہا تھا، تمہاری ماں گھنٹوں دربار میں کھڑی رہی۔ بس چہلم پر شام سے بی بی کربلا پہنچی، سکینہ کا ذکر کیا کہ بھیا تیری امانت شام کے زندان میں چھوڑ کر آ گئی، اولو محمد کا نام نہ لیا، مدینہ پہنچی، آخری جملہ مدینہ پہنچی، بیت الشرف میں داخل ہوئی، اولو محمد کے حجرے نظر آئے، ماں کا دل تھا، اولو محمد کے بستر نظر آئے، ارے میرے شیرو ماں تم پر قربان ہو جائے، تو چھوٹے چھوٹے تابوت نکلیں گے۔ عبداللہ ابن جعفر تیار آگے بڑھے کہ اے بی بی
میں اول محمد کا نہیں پوچھ رہا، مجھے غم نہیں وہ چلے گئے. اے نبی بس یہ بتا دو یہ بازوؤں پر رسیوں کے نشان کیسے آ گئے؟ عجب نہیں، بیبی نے کہا ہو اے عبداللہ تم تو رسیوں کے نشان برداشت نہ کر سکے، سوچو میرے سجاد نے تازیانوں کا لگنا کیسے برداشت کیا، سوچو میرے سجاد نے چادر کا چھڑنا کیسے برداشت. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضاً بقضائک و تسلیما یا حسین یا حسین. میں گزارش کروں گا علمدار بھائی سے کہ وہ نوحہ پیش کریں. ویڈیو نہیں آ رہی. یا حسین غربت میں لگی ایسے مارگاہ میں جا نہیں سکتا. یا حسین یا حسین یا اللہ کہیں روح نہ نکل جائے. ارے میرے مان مارگاہ کتنے غریب. یا حسین علی علی اے علماء اللہ کا نام علمدار بھائی سے گزارش ہے کہ نوحہ پیش کریں. اے دنیا میں مجلس سننے والوں تم بڑے خوش نصیب ہو، تم خوش نصیب ہو. آئندہ کبھی مجلس کو معمولی نہ سمجھنا، ہم جیسا کرے کوئی امام بارگاہ نصیب نہ ہو سکا. جی پڑھیے گا بھائی یا حسین کہہ کے پڑھیے. حسن بلگرامی اور سجاد بلگرامی سے گزارش ہے کہ نوحہ پیش کریں. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. آپ سے تابوت دکھانے والوں سے گزارش یہ ہے کہ بھی مولانا محمد کے نام دکھلاتے جائیں، وہاں پر جہاں رکھے ہوئے ایسے دکھلاتے ہیں. خدا کے لیے ہمیں زیارت کروائیں. آپ نوحہ پڑھیے گا، نوحہ پڑھیے گا. کر گئے مادر کے ادا سارے کے سارے، حق کر گئے مادر کے ادا سارے کے سارے، حق کر گئے مادر کے ادا سارے کے سارے، حق کر گئے مادر کے ادا سارے کے سارے، زینب کے دلارے، حق کر گئے مادر کے ادا سارے کے سارے، حق کر گئے مادر کے ادا سارے کے سارے. سمجھاتی تھی بچوں کو بڑے پیار سے زینب، سمجھاتی تھی بچوں کو بڑے پیار سے زینب، بھولے سے نہ جانا کبھی دریا کے کنارے، کر گئے مادر
کہ ادا سارے کے سارے حق کر گئے مادر کے ادا سارے کے سارے پیاسی ہے سکینہ رہے ہر حال یہی دھیان پیاسی ہے سکینہ رہے ہر حال یہی دھیان پانی کا تصور نہ ہو ذہنوں میں تمہارے حق کر گئے مادر کے ادا سارے کے سارے حق کر گئے مادر کے ادا سارے کے سارے گھوڑوں سے گرو بھی تو صدا رہ سے نہ دینا گھوڑوں سے گرو بھی تو صدا رہ سے نہ دینا دیکھو میں خفا ہوں گی جو ماموں کو پکارے حق کر گئے مادر کہ ادا سارے کے سارے حق کر گئے مادر کہ ادا سارے کے سارے میں خیمے سے دیکھوں گی جری کون ہے تم میں خیمے سے دیکھوں گی جری کون ہے تم میں للکار کے پہلے جو میرے ساتھ کو مارے حق کر گئے مادر کے ادا سارے کے سارے حق کر گئے مادر کے ادا سارے کے سارے وعدہ جو کیا ماں سے وفا کر گئے دونوں وعدہ جو کیا ماں سے وفا کر گئے دونوں پیاسے ہی لڑے پیاسے ہی دنیا سے سدھارے حق کر گئے مادر کہ ادا سارے کے سارے حق کر گئے مادر کہ ادا سارے کے سارے پالا تھا جنہیں گود میں وہ چاپس بن گئے پالا تھا جنہیں گود میں وہ چاپس بن گئے اب کون ہے زینب کو جو ماں کہہ کے پکارے حق کر گئے مادر کہ ادا سارے کے سارے حق کر گئے مادر کہ ادا سارے کے سارے وعدہ جو کیا ماں سے وفا کر گئے دونوں وعدہ جو کیا ماں سے وفا کر گئے دونوں پیاسے ہی لڑے پیاسے ہی دنیا سے سدھارے حق کر گئے مادر کہ ادا سارے کے سارے حق کر گئے مادر کہ ادا سارے کے سارے ہیں ماموں پہ فدا ہو گئے زینب کے دلارے حق کر یا حسین 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 اللہم صلی